کیا تھا؟ پوچھا کون سا احسان کر بیٹھے ہو؟ عرض کی ابا جان میدان بدر میں مشرکوں کی طرف سے تھا، آپ سرکار کے غلاموں کی طرف سے تھے، آپ میری تلوار کی ضد میں کئی بار آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب میرے صدیق اکبر کا ایمان بھرا جملہ سننا، آج اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد کو بخار آ جائے باپ ساری رات سوتا نہیں ہے، اولاد کو کانٹا ٹپ جائے باپ اسے اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، بیٹے کو کھانسی لگ جائے باپ اسے اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ اور تم اولادوں والے ہو، اولاد سے بڑی محبت رکھنے والے ہو، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد ہر ایک کو بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر نے حضور کی محبت میں نہ مال دیکھا، نہ اولاد دیکھی، نہ جان دیکھی۔ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن سن، میں تیری تلوار کے نیچے بڑی دفعہ آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میری بھی بات کو سن، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا، میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں، سرکار کا گستاخ سمجھ کے تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات! تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں، سرکار کا دشمن سمجھ کے، اپنے یار کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو احسان کی بات کرتا ہے، یہ تھا وہ صدیق جس نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ کی۔ جب باری آئی جان کی تو ہجرت کی رات سب کو یاد ہوگا، ہجرت کی رات جب پتا تھا کہ جان بھی دینی پڑ سکتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ اب حضور سفر فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کبھی دوڑ کے آگے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا اے میرے پیارے یار غار، اے میرے بیلی، اے میرے ہم سفر، مواجرہ کیا ہے؟ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے رہ جاتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور سن رہے ہو؟ حضور بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، کل بھی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، آج بھی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ حضور بات یہ ہے، آگے اس لیے جاتا ہوں کہ دیکھتا ہوں سامنے سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی دشمن حملہ آور تو نہیں ہونے والا۔ اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے تو پہلے سینہ صدیق اکبر کا ہو۔ دائیں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر دائیں طرف سے دشمن کا کوئی تیر آئے تو سینہ صدیق اکبر کا ہو۔ حضور بائیں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر بائیں طرف سے کوئی دشمن کا تیر آئے تو سامنے سینہ صدیق اکبر کا ہو۔ حضور پیچھے اس لیے جاتا ہوں اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو، کوئی دشمن پیچھے سے وار کرے تو سامنے سینہ صدیق اکبر کا ہو۔ اور جب اسلام قبول کیا، یہ تو تھی ہجرت کی رات، جب سارے لوگوں نے پتھر مارے تو سیدنا صدیق اکبر یوں سینہ سامنے کرتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، لہو لہان کس قدر مارے کھائیں، جان کی پرواہ تک نہ کی۔ پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے مال بھی سرکار کے اوپر قربان کیا، جس نے اولاد بھی سرکار کے اوپر قربان کی، جس نے جان بھی سرکار کے اوپر قربان کی۔ اور آج تم 1500 سال گزرنے کے بعد اٹھ کر کہتے ہو کہ وہ جناب معاذ اللہ، میں تو وہ بات زبان پہ لاتے ہی نہیں ہوں، آج تم ان کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہو۔ ہوش کے ناخن لو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے صدیق اس نبی کے سامنے سینہ تان کے چلتا رہا ہے، اس نبی کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ سامنے کھول کے چلتا رہا ہے۔ پھر تم زبانیں دراز کرتے ہو کہ ان کے مولا علی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے، آؤ تمہیں
بتاؤں کہ ان دونوں کی آپس میں یاری کتنی تھی، دونوں کا آپس میں پیار کتنا تھا۔ مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے، میرے پیارے صدیق اکبر ایک دن مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اور بھائی میری طرف توجہ کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ تشریف رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی، تم کہتے ہو کہ مولا علی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے، زبانیں دراز کرتے ہو، سنو، سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن مولا علی کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ مولا علی پوچھتے ہیں کہ یار کس بات نے تمہیں خوش کیا ہے، کس بات پہ مسکرا رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے یار، میں نے اپنے پیارے حبیب سے، رسول کریم سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن، حشر کے دن، پل صراط سے پار اسی نے جانا ہے جس کو پروانہ مولا علی عطا فرمائیں گے، جس کو اجازت